السلام علیکم، میں فردوس نزلہ۔ آج میں اپنی 12ویں جماعت کے بچوں جو کہ الیکٹیو اردو ہے، اس میں خیابان اردو میں شامل ایک انشائیہ ہے جس کا نام ہے مرحوم کی یاد میں۔ آج میں اس موضوع کے جو مصنف ہیں پطرس بخاری، ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی، ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں۔ اس سے ہم لوگ یا ہمارے امتحان میں کافی کوشچن پوچھے جاتے ہیں، سوالات آتے ہیں اس سے کہ پطرس بخاری کے ادبی کارنامے یا انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، کون کون سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کیا کیا مضامین لکھے ہیں، وہ کس طرح کے مصنف تھے۔ تو یہ ساری باتوں کا ذکر آج ہمارے اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پطرس بخاری کون تھے، ان کا اصل نام کیا تھا۔ ان کا اصل نام احمد شاہ بخاری تھا۔ اردو ادب میں پطرس کے قلمی نام سے وہ مشہور ہوئے تھے، یعنی کہ اردو ادب میں جب وہ اپنا کام شروع کیے تو پطرس کے نام سے، یعنی کہ ان کا تخلص تھا پطرس کے قلمی نام سے، وہ مشہور ہوئے تھے۔ اور ان کی پیدائش ہوئی تھی پشاور میں۔ انہوں نے انگریزی میں ایم اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد مقرر بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد دہلی ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ ہو کر ڈائریکٹر جنرل کے عہد پر مامور ہوئے۔ تو انہوں نے یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پڑھے اور کس طرح انہوں نے کام شروعات کی، یعنی انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا تھا اور گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ استاد بھی مقرر ہوئے تھے، یعنی پہلے انہوں نے ٹیچر کا کام کیا تھا۔ پطرس بخاری اردو ادب کے محدود چند لکھنے والوں میں سے تھے جنہوں نے بہت کم لکھا ہے لیکن شہرت بہت حاصل کی۔ پطرس کی مزاحیہ مضامین کا مجموعہ مضامین پطرس کل 11 مضامین پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس میں 11 مضمون کا ذکر کیا گیا ہے، کس میں؟ مضامین پطرس میں۔ مگر اس مختصر کتاب میں کہوں کہ ایک رنگا رنگ دنیا آباد ہے۔ انہوں نے انگریزی ادب کے مطالعے سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا تھا۔ ان کی تحریر پر انگریزی طرز کی گہری چھاپ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی عبارت میں شوخی، شگفتگی، روانی اور بے ساختہ پن نمایاں ہے۔ سیدھی سادھی باتوں سے مزاح یعنی کہ مذاق پیدا کرنا، لفظوں کے الٹ پھیر سے جملے چست درست کرنا اور خود کو مذاق کا موضوع بنا کر اپنے اوپر ہنسنا ان کا خاص انداز تھا، ہے نا۔ وہ زندگی کے چھوٹی چھوٹی سچائیوں پر نظر رکھتے تھے اور اپنے پڑھنے والوں کو خوب ہنساتے ہیں۔ ان کی ظرافت نہایت خوشگوار اثر چھوڑتی تھی، یعنی کہ ان کے جو مضامین تھے اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آ ہی جاتی تھی، لوگ ہنسنے پر مجبور ہو ہی جاتے تھے۔ تو یہ ان کی ایک خاصیت تھی۔ زیر اثر مضمون مرحوم کی یادیں پطرس بخاری کا ایک شاہکار انشائیہ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ایک دوست کی پرانی سائیکل کا نقشہ کھینچا ہے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے ویڈیو میں دے چکی ہوں کہ مرحوم کی یاد میں اس کا مین موضوع ہے سائیکل، ہے نا، اور اس میں کس طرح سے انہوں نے اپنی باتوں کو ہنسی مذاق کے ذریعے ہمارے پاس پیش کیا ہے۔
اس پرانی سائیکل پر سوار ہو کر اپنے سفر کرنے کی روداد اتنی دلچسپ پیرائے میں بیان کی ہے کہ اسے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ پطرس کے مزاح میں شائستگی اور خوش مزاقی کا انداز بہت نمایاں ہے۔ اپنے فطری مزاح کی وجہ سے پطرس کی تحریریں ہمیشہ شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے مغربی ادب سے فیض اٹھایا اور واقعہ، کردار، موازنہ اور اسٹائل کی ظرافت کو بے اختیار اپنا لیا اور پھر اس کی مدد سے اپنی مزاح نگاری کو پروان چڑھایا۔ پطرس کے مضامین میں تکلف کا شائبہ دیکھنے کو نہیں ملتا، یعنی ان کے مصنف کو مضامین کو پڑھنے سے ہمیں تکلیف کی کہیں پر ذکر نہیں ملتا۔ وہ لفظی ہیرا پھیری نہیں کرتے، ان کی ظرافت منفرد ہوتی ہے، یعنی بالکل ہٹ کے، اور پڑھنے والوں پر خوشگوار اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ان کی زبان سادہ، دلکش اور نہایت ہی رواں ہے۔ شگفتگی یعنی ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ اور لطافت سے ان کے مضمون میں بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ مزاح نگار عام طور پر دوسروں کو مزاح کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی مزاح نگار کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو مذاق اڑا کر اپنا نشانہ بناتے ہیں، لیکن یہ کام پطرس بخاری اپنی ذات کو بھی ہدف مزاح بناتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو تو مزاح کا نشانہ بناتے ہیں لیکن خود کو بھی وہ مزاح کا نشانہ بنانے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ اپنے انشائیہ مرید پور کو پیر سنیما کا عاشق، سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، میں ایک میاں ہوں، مرحوم کی یاد میں خود اپنی ذات کو ظرافت کا نشانہ بناتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگ کو ایک ویڈیو میں دی تھی مرحوم کی یاد میں، اس میں انہوں نے اپنے دوست مرزا صاحب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کردار بنایا ہے۔ یہاں وہی چیز بول رہا ہے کہ وہ اپنی جیسے مرحوم کی یاد میں خود اپنی ذات کو ظرافت کا نشانہ ہے، مطلب ہنسنے کا نشانہ وہ اپنے آپ کو خود بنائے ہیں، کیونکہ وہ کہانی میں جب سائیکل ٹوٹ جاتی ہے، اس کا پہیا باہر نکل جاتا ہے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں۔ تو یہاں چاہتے تو وہ دوسرے کردار کو بھی ڈال سکتے تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے مرزا صاحب اور دوست وہ خود بن گئے ہیں، یعنی مصنف پطرس بخاری۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چن کر ان میں مضمر خیر پہلو تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو مزاح کو نئی راہ سے روشناس بھی کرایا، یعنی اردو مزاح کو ایک نئی راہ بھی دکھائے۔ پطرس بہت کم لکھے، چند مضامین پر مشتمل ایک مجموعہ ان کی کالادبی کائنات ہے، جو مضامین پطرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن اس مختصر ادبی سرمایہ ہی انہیں طنز و مزاح کی دنیا میں ایک ممتاز مقام عطا کیا، یعنی کہ انہوں نے بہت کم مضامین لکھے لیکن کم میں بھی انہیں کافی شہرت ملی اور وہ کافی شہرت حاصل کیے۔ انہوں نے ہنسی اور ظرافت کو اپنا موضوع بنایا، جو کہ عام انسان کی زندگی میں نہایت ہی معنی رکھتا ہے، اور بہت کم لکھنے کے باوجود طنز و مزاح کی دنیا میں انہوں نے اپنا ایک اچھا اور ممتاز مقام عطا کیا۔ تو یہ تھی پطرس بخاری کے ادبی کارنامے۔ وہ کس موضوع پر اور کس طرح کے مضامین لکھتے تھے، یہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے پتہ چل گیا ہوگا۔ تو ایک طنز و مزاح کے یہ میں دیکھا جائے تو پطرس بخاری کا ایک بہت ہی ممتاز مقام ہے نا۔ تو یہ ہوا ان کے بارے میں انشائیہ۔ اس سے 2 ویڈیو میں بنا چکی ہوں، اب میں ایک ویڈیو انشائیہ سے بھی دے دوں گی، ہو سکتا ہے انشائیہ کے بارے میں کچھ مختصر نوٹ میں دوں گی۔ اس سے فی الحال یہ دونوں آپ لوگ اچھے سے کر لیجئے تاکہ ایگزام میں اچھے سے لکھ سکیں۔ میں شکریہ۔